میرا پیر 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمیں تو بابرکت راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے۔ شب قدر منانی اس نے سکھائی، شب برات منانی اس نے سکھائی، شب معراج منانی اس نے سکھائی، شب ولادت منانی اس نے سکھائی، ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائی۔ جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائی، جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ولادت باسعادت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک 1369 سنہ ہجری بامطابق 12 جولائی 1950 سنہ عیسوی بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے۔ حضور سیدنا غوث العالم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتہم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیقات انیکہ پر مکمل کاربند ہونے اور والہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ، اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت مل گئے، ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا۔ خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں۔ اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس نسبت سے حنفی ہیں۔ کنیت و تخلص آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ القابات پاک و ہند کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ علماء و عوام اور مریدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں۔ آپ کے شہزادے اور قرب خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتہم العالیہ سے عرض و معروف کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے لفظ سے بھی پکارتے ہیں۔ آپ کا بچپن الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز حد تک مختلف اور مثالی اوصاف سے مزین تھا۔ آپ بچپن ہی سے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ تہجد نوافل کی پابندی کرتے اور خوف خدا عز و جل میں مناجات پڑھتے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے، دیانت داری، خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بچپن ہی سے نہایت سعادت طبیعت کے مالک تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتہم العالیہ کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو جواباً انتقامی کارروائی کے بجائے آپ دامت برکاتہم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے۔ ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی منع کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے۔ بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زمانی۔ اس وقت تو شعور نہیں تھا مجھے، لیکن جب شعور ہوا تو آنکھ کھولی تو مسجد میں ہمارے 12ویں کے 12
واز ہوتے تھے 11ویں کے 11 تو محرم شریف کے 10 اور اس طرح سلسلہ ہوتا تو ہم سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، شیرنی لینے کے لیے چلے جاتے تھے. صحیح صاف بات کرتا ہوں. وہ نان خطائی ملتی تھی، کبھی جلیبی ملتی تھی، تو ہم اس مسجد سے پھر ادھر پھدک کر ادھر پہنچ جاتے تھے. ادھر جلیبی ملے گی، ادھر وہ بوندیاں ملیں گی، تو وہ شیرنی کھا کھا کے وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں اتر آئی. تو وہ میں تھا، مطلب ظاہر چھوٹا ہی تھا میں. تو 12 ربیع نور شریف کو موئے وار کی زیارت ہوتی تھی، وہ سب نعت پڑھتے تھے. نعت شریف اسپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے نعت پڑھتے تھے. تو میرے کو یوں کہ میں بھی نعت پڑھوں. اب اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی، آخرکار میں نے بھی کسی کو کہا میں بھی نعت پڑھوں گا. آؤ پڑھو، باری آ گئی میری بھی. تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی، نعت شریف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک شعر پڑھا. اچھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو اب سر میرا ایسا بے سرا. ایک صاحب تھے بیچارے، تو وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے. تو میں نے جب دوسرا شعر پڑھا نا، مجھے بات پکڑ کے ہٹا دیا، یہ پڑھ نہیں پایا میں. لیکن بہرحال میں ایک شعر پڑھ گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور بھی سنا تھا. تو اب ظہر کی اذان ہوئی، اب صفیں بننی شروع ہو گئی. تو یہ منع میاں جو تھے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. نہ سمجھ بچہ تھا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. تو ایک سفید ریش بزرگ تھے بیچارے، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے معاف کیا. انہوں نے بہت دل دکھایا اس میرا. ایک دم مجھے وہ پنگڑی بولتے ہیں اس کو، بازو چل مجھے پیچھے بھگا دیا. تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے. میں نے اس کو معاف کیا، اللہ بھی اس کو معاف فرما. میری بچی بہت چھوٹی تھی، میں کہیں کسی کوئی مریض تھا، اس میں وہ یا سلاموں کا ختم تھا، میں بچی کو ساتھ لے کر گیا تھا. وہ یا سلاموں یہ بہت آسان ہے، تو وہ بھی پپڑیاں اٹھا کے یا سلاموں پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھ رہے. تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو بچی ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یار، اب اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے، اپنے تو گناہوں کے گٹھڑے بند گئے. آپ کی جوانی جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بچپن مثالی اوصاف کا حامل تھا، اسی طرح آپ کی جوانی بھی تقویٰ و پرہیزگاری کی داستان ہے. بچپن کی طرح آپ دامت برکاتہم العالیہ کی جوانی کا ابتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹھن تھا، مگر آپ نے ہمت ہارنے کی بجائے آزمائش سے بھرپور حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت جاری رکھی. ایک موقع پر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے بطور ترغیب ارشاد فرمایا، جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شیدائی ہے، اس کے برخلاف الحمدللہ عز و جل، رب عز و جل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائل نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی عبادت، تلاوت و اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا. آپ دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا عز و جل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جذبہ اتباع قرآن و سنت، جذبہ احیاء سنت، زہد و تقوی، عفو و درگزر، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین، خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں. اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ٹی وی اور وی سی آر کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی تھی. ارے ہم لوگ اس سے بھی محبت نہیں کریں گے تو پھر محبت کی کس سے جاتی ہے؟ اگر اس کی بھی حقیقت دل میں نہ بیٹھے، اس کی محبت بھی دل میں نہ بیٹھے تو پھر محبت کس سے کی جائے گی؟ ارے جس نے ہمیں نمازی بنایا، سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا، جس نے ہمارے پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی کو صفا کروا دیا اور ہمیں کرتا پاجامہ پہنا دیا، ہمارے سروں پر امامے سجا دیے. آپ سوچو، جس سے ہمارے چہرے پر داڑھی سجوا دی اللہ کی رحمت سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت سے، اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر ہے کون جس سے محبت کی جائے گی؟ ارے کروڑوں سلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں کرم ہے. یہ 26 تاریخ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی نعمت ہم کو عطا کر دیا. علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے. غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کر چکی تھیں. مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، لا دینیت و بد مذہبیت کا سیلاب ٹھاٹے مار رہا تھا. ہر دوسرا گھر سینما گھر بنتا چلا جا رہا تھا.
مسلمان موسیقی، شراب اور جوئے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے عمیق گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ گلشن اسلام میں خزاں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ان نازک حالات میں اللہ عز و جل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ دور دراز کا سفر کرتے، دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسوں ٹرینوں میں حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، شہر شہر خود تشریف لے جاتے۔ آپ کے کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے۔ مریضوں کی عیادت کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پہناتے، نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ ہند کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، وہ آئے تھے باب المدینہ، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، ورلڈ وائڈ ٹریولنگ ہے ان کی۔ وہ شخص میرے ساتھ فیضان مدینہ کے زینے چل رہے ہیں، ایک دن دو دن ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، اور جب زینے چڑھ کر یہ فیضان مدینہ کے صحن میں آتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز دیکھ رہے ہیں، اور جب فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈی آب آئی اور کہنے لگے اہل سنت کے کام کا ایک وقت تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، آج فیضان مدینہ میں آ کر اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود فرماتا ہے دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے۔ عظیم انقلاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں، جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ جو بے نمازی تھے نمازی، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے۔ بد نگاہی کرنے والے نگاہ نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے۔ زرق برق لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئی کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا۔ ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے۔ چوری و ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے۔ کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک منہ چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے۔ گانے سننے کے شوقین سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کیسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ فوش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے۔ یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ و گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے۔ شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے۔ فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے۔ فوش رسائل و ڈائجسٹ کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ و علماء اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے۔ تفریح کے خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے بن گئے۔ کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا۔ دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز 1401 سن ہجری بامطابق 1981 سن عیسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ کیا۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں،
صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتوں، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر پاکستان سے باہر ہند، بنگلہ دیش، عرب امارات، سری لنکا، برطانیہ، آسٹریلیا، کوریا، جنوبی افریقہ، یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے اور آگے کوچ جاری ہے۔ اولاد کی تربیت، آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا ثمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ عز وجل آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارالفتاح اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتویٰ نویسی کی مشق کرتے رہے ہیں، اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ بھی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صاحب قلم عالم دین ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو صف مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تحریروں کی شیدائی ہے، اور آپ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ آپ کی چند مایہ ناز کتب یہ ہیں: فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، نماز کے احکام وغیرہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علی رحمت اللہ الکبی سے کیا، اور مسلسل 22 سال آپ علی رحمت اللہ الکبی کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ عز وجل کثرت مطالعہ، بحث و تمہیز اور اقابل علماء اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے۔ میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فقہی مسائل کی طرف تھا، تو اس میں بس وہ علماء سے پوچھ کر، باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں، لیکن علماء سے پوچھ کر 2-4 مسائل یاد کر لیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شورى آفاق تعلیف بہر شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتہم العالیہ کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں۔ منجیات مثلا صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات، اور مہلکات مثلا جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر، یہ اماموں کے تاج سجا کر، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجا کر، ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر، ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل محبت کی شمع جلا کر، مدینے کی محبت کی جام پلا کر، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبتوں کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو دوڑایا جائے گا وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے۔ میرا پیر 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 میرا پیر۔ پہلا سفر حج مدت دراز تک فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بالآخر 1400 سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینے کی پرکیف حاضری کا پروانہ ملا۔ صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیار نبی سے بلاوا ملا ہے۔
बस अब क्या था, दिल में पहले ही से सुलगने वाली इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आग अब मजीद भड़क उठी। अश्क हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, इश्क के अंदाज भी निराले होते हैं। हिजरो फिराक में भी अश्क बारी, हाजिरी की इजाजत पर भी गिरी औजारी। आप दामत बरकातुमुल आलिया की मुनफरिद और पुरसोज कैफियत की अक्कासी इन अशार से होती है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। नेकियों का नहीं कोई तोशा फकत, मेरी झोली में अश्कों का इकहार है। तेरा सानी कहाँ शाह कौनो मकान, मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहाँ। तेरे अफवो करम का शहे दो जहां, क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हकदार है। जब मदीने पाक की तरफ रवानगी की मुबारक घड़ी आई तो उस वक्त जो आप दामत बरकातुमुल आलिया की कैफियत थी उसको कमा हक़्क़हू बयान करना मुमकिन नहीं। सरमाया शायरी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया का सरमाया शायरी भी सिर्फ नातो मनक़बत और मुनाजात वगैरह पर मुश्तमिल है। जो इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया की शब रोज की मसरूफियात से वाकिफ हैं वो हैरत ज़दा हैं कि आप दामत बरकातुमुल आलिया को शेर कहने का मौका कैसे मिल जाता है। और फिर आप दामत बरकातुमुल आलिया दीगर अरबाब सुखन की तरह हर वक्त शायरी के लिए मसरूफ भी नहीं रहते हैं, बल्कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद तड़पाती और सोदो इश्क आपको बेताब करता है तो आप नाती अशार व मुनाजात लिखते हैं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया ने हम्दो नात के अलावा साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह की शान में मुतअद्दिद मनक़बतें और मदाहिया कसाइद भी कलमबंद फरमाए हैं। लेकिन कभी भी मैंने दुनियावी कलाम नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी कलाम लिखा तो नातिया या मनक़बत वाला गुजराती में भी कलाम लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के 5000 से जायद अशार पर मुश्तमिल एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है जिसका नाम है वसाइल बख्शिश, ज़बान में फसाहत अमीर अहले सुन्नत, कलम में नज़ाकत अमीर अहले सुन्नत। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया सुन्नतों की खिदमत के शोबाजात कायम फरमाने के बाद सारा निजाम मरकजी मजलिस शूरा के सुपुर्द करके उनकी कारकर्दगी पर भी नजर रखते हैं और जरूरतन इस्लाह के मदनी फूलों से भी नवाजते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया के नक्शे कदम पर चलते हुए सुन्नतों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।